السلام علیکم عزیزان، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو زبان کے اندر اسلامی فلسفے پر جو کتب لکھی گئی ہیں، یا اسلامی فلسفے کی تفہیم کے لیے اردو زبان کے اندر جو کتابیں موجود ہیں وہ کون سی ہیں اور ان کو آپ کیسے پا سکتے ہیں۔ یہ پہلے ہم نے ایک ایسی ویڈیو انگریزی میں بنائی، اور ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ اگر آپ فلسفہ سیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی فلسفہ سیکھنے کی لیاقت جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یا تو انگریزی سیکھ لینی چاہیے، یا عربی سیکھ لینی چاہیے، یا فارسی سیکھ لینی چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں سیکھنا چاہتے تو فرانسیسی یا جرمن میں سے کوئی ایک سیکھ لیجئے۔ بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ انگریزی سیکھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر وہ نہیں سیکھنا چاہتے تو فارسی یا عربی سیکھ لیں تو بہتر ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو کتابیں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اصولی کتب جو ہوتی ہیں، جسے ہم انگریزی کے اندر پرائمری ٹیکسٹ کہتے ہیں، جو کہ مصنف کی اور جو کہ مفکر کی اپنی کتاب ہوتی ہے، نہ اس کی نہ تلخیص ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، بلکہ اس کی اپنی کتاب ہوتی ہے، وہ آپ پڑھ سکیں۔ اور اس اصل میں فائدہ ہی اس کو پڑھنے کا ہے، یا تو اس کو پڑھنے کا ہے یا اس کے ساتھ جو شروحات لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنے کا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اب یہ انگریزی کے اندر آپ کو مل سکتا ہے، یہ کسی حد تک فارسی کے اندر بھی فارسی کے اندر تو نہایت وسیع حد تک آپ کو ملے گا، عربی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اور کسی حد تک فرانسیسی اور جرمن کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اردو کے اندر یہ معاملہ نہایت مشکل ہے، کیونکہ اردو کے اندر جو مستند کتب ہیں فلاسفہ کی، ان کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، وہ تصوف کی جو ایسی کتب ہیں جو ہمارے لیے کوئی اتنی مستند نہیں ہے، اور جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ اپنے آپ کو اکبریون سے اور ابن عربی سے منسلک کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کتب کو پڑھیں اور اگر آپ سمجھ رکھتے ہیں تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ ابن عربی کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے۔ تو ایسی کتابیں تو بر صغیر میں بہت موجود ہیں، اور ایسی کتابیں لوگوں کو پسند بھی بہت تھیں اور وہ پڑھتے بھی بہت تھے، لیکن جو جتنی بھی عقلیات تھی بنیادی فلسفے کی، اس سے نہایت احترام کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے علماء بھی تھے وہ بھی نا واقف تھے، اور ابھی بھی نا واقف ہیں، اور ان کو جانتے بھی نہیں تھے، اور نہ اپنے تفکر کے لیے اور اپنے جو ان کے خیالات تھے اس کے لیے کوئی برہان پیش کر سکتے تھے۔ خیر، اسی کے چلتے ہم آپ کو آج کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اردو زبان کے اندر مستند علم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اردو زبان کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ایسی چیزیں لکھی جا چکی ہیں جو کہ مستند نہیں ہیں، جو کہ یا تو مستشرقین کے اکاذب سے بھری ہوئی ہے، یا جو دوسرے متکلمین نے فلاسفہ کو سمجھا نہیں ہے اور ان کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، ان سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ بہت مسئلہ ہے کہ اگر آپ اردو کے اندر کوئی بھی ایسے کتاب پڑھنے لگ جائیں تو بہت مشکل سے آپ کو صحیح جو صحیح تصور ہے جو آپ کے دماغ میں وہ پیدا بہت مشکل سے ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو کچھ کتابیں آج بتا دیتے ہیں، اور کچھ اور بھی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اسلامی فلسفے کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ چینل خود ہے، یہ جو چینل خود ہے، اس سے بہتر آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو کہ آپ کو اسلامی فلسفہ سہل انداز سے سمجھا سکے۔ تو اس چینل کی آپ کو قدر کرنی چاہیے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا چاہیے۔ اور بھی کچھ چینلز ہیں، ان کے بھی ہم آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر سے بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ وہاں پر موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہی ہمارے پاس موجود ہیں، ظاہر عباس صاحب کے جو محاضرات ہیں فلسفے کے اوپر، بدایت الحکمہ کے اوپر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی کچھ ایسے جو بدایت الحکمہ کے اوپر جیسے کہ موجود ہیں محاضرات،
دیگر ان کا اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ان سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن بدایت الحکمہ کا ترجمہ اردو میں ابھی تک نہیں ہوا. بدایت الحکمہ جو کہ علامہ طباطبائی کی، اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا، حالانکہ ایک بنیادی فلسفے کی کتاب ہے. فارسی میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، اور انگریزی کے اندر بھی موجود ہے. پھر اب تھوڑی سی جو پرانی کتب ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر سے بھی آپ کو کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ضرور. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو نہایت محنت کے بعد یہ ایک ہمیں کتاب ملی، اور یہ عجوبہ ہی ہے کہ یہ کتاب بھی موجود ہے اردو کے اندر. اس کا نام ہے حکمت الاشراق. حکمت الاشراق لکھی شیخ الاشراق نے، اور شیخ الاشراق اگر آپ کو پتا ہو تو وہ اسلامی فلسفے میں جو فلسفہ اشراق ہے اس کے بانی تھے شیخ الاشراق. تو ان کی جو کتب ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ نہایت فائدہ ہوگا اس بنیاد پر آپ کو. لیکن اس میں بھی مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ شیخ الاشراق کی جو کتب ہیں، خاص کر کے جو حکمت الاشراق ہے، اس کو آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے پڑھ پائیں گے. نہایت اس کے اندر محنت لگتی ہے، اور سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے جو اردو زبان بھی آپ کی اپنی خود ہے اس کو بھی نہایت بہتر ہونا چاہیے. لیکن فلسفہ مشاء پڑھنے کے بعد اگر آپ کسی طرح سے پہلے فلسفہ مشاء کو پڑھ لیں، ابن سینا کے فلسفے کو پڑھ لیں، تو پھر حکمت الاشراق آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں جو قطب الدین شیرازی ہیں جو کہ خود اشراقی تھے، ان کی جو حواشی ہیں ان کی تلخیص کے ساتھ حکمت الاشراق چھپی ہے. تو یہ ایک اچھی کتاب ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ کتابیں ہیں منطق کے اوپر. منطق کو آپ سمجھ سکتے ہیں، منطق کے اوپر یہ کتاب ایک موجود ہے نظر آئی، منطق استخراجی و استقرائی. یہ جامعہ عثمانیہ سرکار علی حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی ہے 1919 کے اندر، اور کچھ 550 صفحات کی یہ کتاب ہے. تو یہ ایک اچھی کتاب ہے جو کہ آپ منطق کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں. دوسری ایک اور کتاب تھی، دیکھ سکتے ہیں آپ، تسہیل منطق. یہ نہایت بہترین کتاب تھی، چھوٹا سا کتابچہ ہے یہ، اور منطق کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھاتا ہے. اس کے بعد یہ ایک اور کتاب ہے اسلامی منطق و فلسفہ. یہ بھی ایک اچھی بنیادی کتاب ہے. مطلب یہ ساری جو ہیں یہ کوئی اصولی متن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ غیر اصولی متن ہے، اصولی نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. باقی مکالمات موجود ہیں افلاطون کے. حکیم افلاطون کے مکالمات زبان اردو کے اندر شائع ہو چکے ہیں. تو ان سے آپ کو نہایت فائدہ ہوگا، جو کیونکہ مکالمات افلاطون ہیں وہ نہایت آسان زبان میں لکھے گئے ہیں. اس میں اتنی زیادہ جو مشکل اصطلاحات ہیں اس کا استعمال نہیں کیا گیا، اور لیکن جو ان کا مقصد ہے وہ نہایت صاف ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے سمجھ بھی آئے گی. کچھ بنیادی حقائق جو ہیں، فلسفی حقائق، ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. پھر ریاست افلاطون ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ریاست بھی کہا جاتا ہے اسے، جمہوریت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نہایت بہترین کتاب ہے جس کو آپ کو پڑھ کے بے شک آپ اس کے اندر حق پائیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہی کتاب اسلامی فلاسفہ، بہت سے اسلامی فلاسفہ کو یہ کتاب بہت پسند تھی. نیز پھر ارسطو کی جو 2 کتب ہیں یہ آپ پڑھ تو سکتے ہیں. اس کے اندر اتنی مابعد و طبیعیاتی بحث تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی فائدہ ہوگا. ایک جو کتاب ہے ارسطو کی جسے ہم ارسطو کی سیاست کہتے ہیں وہ موجود ہے، اور جو دوسری ہے وہ بوتقہ، جو کہ پوئٹکس بھی جسے کہا جاتا ہے، یا جسے شاعری بھی کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے. تو یا شعریات، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کو کچھ بنیادی فلسفہ جو مشاء ہے اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہوگا. اگلی جو کتاب ہے نہایت اہم کتاب اور اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہ جو عام عوام ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گی. لیکن کتاب بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے انسان کامل، جو کہ لکھی گئی سید عبد الکریم جیلی نے لکھی.
اب کون نہیں جانتا؟ اگر آپ فلسفے سے آشنائی رکھتے ہیں اور عرفان سے آشنائی رکھتے ہیں تو اس کتاب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ انسان کامل بہترین کتاب ہے، اور یہ جو انسان کامل ہوتا ہے، جو کہ مظہر ہمیں صفات الہیہ ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اس کے کتاب کے شروع کے اندر مقام ذات، صفات وغیرہ اس کے اوپر طویل بحث موجود ہے، ماہیت کے اوپر وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ نہایت دقیق کتاب ہے جو کہ ایسے آپ کو سمجھ آنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ اخوان الصفا کے جو رسائل ہیں اس میں سے ایک یہ رسالہ موجود ہے ریختہ کے اوپر، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی وہی بات ہے، نہایت مشکل اردو کے اندر لکھا گیا تو اتنی آسانی سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے اندر پڑھنے کا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ آخری کتاب ہے، یہ جو ہے یہ ایک فرہنگ ہے، فرہنگ اصطلاحات فلسفے ہے، جو کہ جس کے اندر بنیادی جو فلسفے کی اصطلاحات ہیں وہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھ کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر جو اگر آپ کو سوال ہو کہ جو بنیادی فلسفے کی اصطلاحات ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے، تو اس کے اندر یہ آپ کو یہاں سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ دقیق فلسفے کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، تو انگریزی کے اندر بھی یہاں تک کہ بڑی دقیق اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، تو آپ کو آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ دیکھ کے اچھا لگا ہو، اور انشاءاللہ پھر بعد میں بات ہوتی ہے۔